یہ کہانی ایک شوہر کی ہے جو اپنی مصروف زندگی میں اپنی بیوی کی اہمیت کو بھول گیا تھا، لیکن ایک چھوٹے سے واقعے نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ محبت اور توجہ کس قدر ضروری ہیں۔ میرا ہفتے میں ایک دن جمعہ آرام کا دن ہوتا ہے اور میں اسے سونے میں گزارتا ہوں۔ ایک دن موسم کچھ بدل گیا اور مجھے ہلکی سی سردی لگ گئی۔ میری بیوی نے گھر کے لیے کچھ سامان خریدنے کے لیے اجازت مانگی اور چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا فون آیا اور اس نے کہا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں اور مجھ سے گھر کو ترتیب دینے کو کہا کیونکہ اسے پہلے سے معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اور فون بند کر دیا اور سونے میں مشغول ہو گیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں صرف سونا چاہتا تھا اور بس۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بوجھل قدموں سے اٹھا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میری بیوی اپنی دوست اور اس کے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی جنہوں نے گاتوا اور ٹھنڈے مشروبات لائے تھے۔ میری بیوی نے جب گھر کو دیکھا تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے مجھے نظر بھر کے دیکھا جس میں ملامت اور دل شکنی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ ماحول کو سنبھالے اور کہا، کیا ہوا پیارے، ابھی بھی سردی نہیں اتری؟ میرا قصور ہے، میں تمہارے لیے گھر کو صاف کرنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ پھر وہ کچن میں چلی گئی اور میں جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی۔ وہ کبھی بھی میرے ساتھ کمی نہیں کرتی تھی، حالانکہ میں ہمیشہ کام میں مصروف رہتا تھا اور اپنا آرام کا دن بھی سونے میں گزارتا تھا۔ کام کا دباؤ اتنا تھا کہ میں اسے فون بھی نہیں کر پاتا تھا۔ میں اس کے پیچھے کچن میں گیا اور جب اس نے میرے قدموں کی آواز سنی تو اس نے اپنا چہرہ دھو لیا۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، مجھ سے ناراض مت ہو، تم جانتی ہو کہ ڈاکٹروں کو کلنک میں کتنے لوگ دیکھنے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ کی طرح یہ بات صرف اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ بات ختم ہو جائے۔ فزیٹر چلے گئے، دن ختم ہو گیا اور وہ جلدی سو گئے۔ میں بچوں کے کمرے میں گیا اور وہاں ایک تحفہ دیکھا جو کہ مہمانوں کے لائے ہوئے سامان کے ساتھ رکھا تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں وہ گھڑی تھی جو مجھے کچھ عرصے سے پسند تھی۔ اگلے دن میں کام پر گیا اور اپنے آپ سے ناراض تھا۔ وہ میرے بارے میں سوچتی ہے حالانکہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کرتا، اور میں اس کے ایک چھوٹے سے مطالبے کو نظر انداز کر دیتا ہوں جس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، خاص طور پر اس کی دوست کے سامنے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بلح الشام بیچ رہا تھا اور مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے خریدنے کا ارادہ کیا اور اس کے قریب جا کر کہا، مجھے 5 روپے کا ہمس الشام دے دو۔ اس نے جواب دیا، یہ بلح الشام ہے، ہمس نہیں۔ لگتا ہے تم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ نا؟ میں نے تھکاوٹ سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اس نے ایک کرسی کھینچی اور کہا، آؤ بیٹھو، میں تمہیں گرم بلح دیتا ہوں۔ میں بیٹھ گیا، حالانکہ میں دیر کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک پلیٹ دی اور میرے پاس بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے سکون سے اس سے بات کی۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور کہا، میری غلطی مت دہراؤ۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیا غلطی؟ اس نے جواب دیا، میری بیوی میری عدم توجہ سے تنگ آ کر چلی گئی اور جس دن میں نے اس کی پرواہ کی وہ مر گئی۔ میں اب چاہتا ہوں کہ وہ صرف ایک دن کے لیے واپس آ جائے تاکہ میں اسے منا لوں۔ عورتوں کے دل یادوں سے زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے ایک خوبصورت یادگار بنا دیں تو وہ اپنی جان آپ پر نچھاور کر دیں گی۔ اگر آپ انہیں کسی لمحے میں مایوس کریں تو یہ ان کے دل میں آسانی سے نہیں جائے گا، چاہے وہ آپ کو معاف بھی کر دیں۔ وہ کمزور ہوتی ہیں، بہت سوچتی ہیں، لیکن جلدی مان جاتی ہیں۔ کوئی عورت ضدی یا شکایت کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ آپ کے رویے پر حساس ہو جاتی ہے۔ اپنی عادتوں کی وجہ سے اپنی نعمتوں کی قدر کو مت کھوئیں۔ عورت کی قدر کرنا آپ کی شخصیت کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ آپ کو اپنی ماں کی عزت کرنے، اپنی بیوی سے محبت کرنے اور اپنی بیٹی کی نظر میں ہیرو بننے میں مدد دیتا ہے۔ ہر کام سے چھٹی لیں اور اسے کوئی چیز لے کر دیں، چاہے وہ معمولی سی کیوں نہ ہو، اور اسے کہیں نہ، مجھے تمہاری یاد آئی، اس لیے میں نے سوچا آج کا دن تمہارے ساتھ گزاروں۔ پھر دیکھیں کہ وہ آپ سے کیسا برتاؤ کرتی ہے اور آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اسے ناراض مت کریں کیونکہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میں واقعی گھر واپس گیا اور میرے ہاتھ میں اس کے پسندیدہ مشبک کی ایک ڈبیا تھی
جب میں نے اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی باتوں میں محبت دیکھی تو میں نے پایا کہ میں روزانہ کچھ دیر نکال کر اس کا حال پوچھنے کے لیے اسے کال کرتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ میٹھا لے آؤں اور اپنے آرام کے دن اسے لے کر کہیں سیر کرنے جاؤں تاکہ گھر کی بوجھل فضا سے دور جا سکیں۔ میں سمجھتا تھا کہ میں اسے خوش کر رہا ہوں، لیکن دراصل میں خود خوش ہو رہا تھا۔ ایک دن جب ہم باہر جا رہے تھے، میں نے اس کے لیے کچھ سردیوں کے کپڑے اور گھر کی ضرورت کا سامان خریدا۔ تقریباً مہینے کی تنخواہ خرچ ہو گئی اور میرے پاس صرف 10 روپے بچے۔ جب وہ رو رہی تھی کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مٹھائی کی دکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے کہا، لیکن تمہارے پاس صرف 10 روپے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ان سے مشبک خرید لیتے ہیں اور پیدل گھر چلتے ہیں۔ مجھے تمہارے ساتھ چلنا پسند ہے۔ عورت یادوں سے جیتی ہے، لاپرواہی تعلقات کے خاتمے کی ابتدا ہے۔ اپنی عادتوں کی وجہ سے نعمتوں کی قدر کھو مت دیں۔